اے امت مسلمہ، ابن آدم کا سلام قبول کیجیے۔ زمانہ حال میں ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اور دین اسلام ہر طرف سے گھیروں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے سے لے کر کشمیر، چچنیا، بوسنیا، برما، افغانستان، عراق، ہم جدھر جدھر بھی دیکھتے ہیں مسلمان جارحیت کا شکار ہے، مظلوم ہے۔ ہر ناروا ظلم ڈھایا جا رہا ہے امت مسلمہ پہ۔ ایسے خطرناک اور سنگین حالات میں ہمارے اسلامی ممالک کے سرکردہ اور مضبوط ترین ملک سعودی عرب کو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ایسے حکمران ملے ہیں جو بت خانے بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں اور اسلام دشمنوں سے مراسم بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی طاغوتی طرز پہ کرنا پڑتا ہے کر رہے ہیں۔ دیگر عالم اسلام میں دیکھیں، کوئی بھی ملک حکومتی سطح پہ اسلام کا محافظ یا دعوے دار یا طلبگار نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت یہ کوشش نہیں کر رہی، کسی بھی ریاست میں یہ کوشش نہیں ہو رہی حکومتی سطح سے کہ یہاں اسلام کو بقا دی جائے، اسلام کو آنگن سونپا جائے، اسلام کے لیے ہی وقف ہوا جائے۔ اگلے سٹیپ پہ دیکھیں تو ہمارے مذہبی پیشوا اور ہمارے علماء کرام وہ اپنی اپنی جگہ پہ باہمی کھینچا تانی کوئی مذہب سمجھ رہے ہیں۔ اپنی ہی بات پر آپ ہی اتنا سخت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہ تو اس میں کوئی مشاورت قبول کرتے ہیں اور نہ کسی اصلاح کا ہی آپشن رہنے دیتے ہیں، گویا مردے کی طرح اکڑ جاتے ہیں اپنی بات پہ، اور اس اکڑن کے زیر اثر آپس میں کافر کافر کھیلتے رہتے ہیں۔ ہمارے اہل ادب ہیں، ان کو نسوانیت کی پوجا کے علاوہ شاید کوئی کام ہی کرنے کا نہیں سوچتا۔ یہ سارے کے سارے ہی تو قائدین، لیڈرز یا سنبھالنے والے ہیں، اور یہ خود اپنی اپنی مفادات کی خواہشوں میں، اپنے مفادات کے معاملات میں گھر کر اسلام سے یا اسلام کی فکر سے دور نکل گئے ہیں۔ علماء کو خود پتہ ہے کہ فرقہ واریت نہیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بزنس بن چکا ہوا ہے۔ وہ اس کے علاوہ اپنا وہ حصار قائم نہیں رکھ سکتے جس حصار میں ہم عام لوگوں کو جکڑ کر وہ اپنے مفادات ہم سے لے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے پاس ایک ہی رستہ بچتا ہے، ایک ہی قوت ایسی بچتی ہے جو اسلام کے لیے کچھ کر سکتی ہے، اور وہ ہے عام امت، جیسا کہ میں، جیسا کہ آپ۔ ہم عام امتی ہی اب مذہب کا جو بھی کرنے والے ہیں، ہم عام امتی ہی معاشرے کا اب جو بھی کرنے والے ہیں۔ ہمارے یہ جو قائدین ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھانا تھا، یہ الٹا خود سمجھانے کے لائق ہوئے پڑے ہیں۔ اب ان کو سمجھانا پڑے گا۔ ہمیں امت کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے جو ہمارے خداوند تعالیٰ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ کے ہم آہنگ ہو۔ ہم ان کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم ان کو اختیار نہیں کر رہے اور خود کو کہیں پتہ نہیں کہاں سونپے بیٹھے ہیں۔ یہ وفاداری نہیں ہے۔ وفاداری یہ ہے کہ ہم ان کا مشن، ان کے مقاصد، ان کی سوچ کے مطابق حاصل کریں۔ ہم اپنے علماء کو سمجھا لیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے اہل ادب کو سمجھا لیں گے، ہم ساری امت کو اس بات کا یقین دلا لیں گے کہ ہمارے مابین کوئی کافر یا مشرک نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے موحد ہیں، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اس مشن پر کام کرنے کے لیے ابن آدم ایک نقشہ عین الحق کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ آئیے، چینل سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے، ہماری بات سمجھیے، اور اگر آپ کا اپنا من یہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہی ہمارے کرنے کا کام ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے
گلوبل ولیج میں اسلام کو بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات یا زندگی کی روٹین ہم نے کیسے بحال رکھنی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں ضرورت ہے سر زمن گلوبل ولیج میں مسلمان کی شان کی. اس پروجیکٹ پہ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ تعالی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہی چلیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.